تو یہ اللہ تعالیٰ کس آسان طریقے سے معاشرے میں وہ طبقہ جو صاحب ثروت ہے ان کو محروم طبقے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متوجہ کر رہا ہے. اچھا، ایک بڑے خوبصورت سی بحث کا آغاز مجھے یقین ہے کہ آپ کے اس جواب کے بعد ہونا چاہیے. علامہ صاحب، آج کا یہ دور جدید دور، لیکن وہ خاص دور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پردہ فرمانے کے بعد کا دور، یعنی خلفائے راشدین کا دور، وہ یقیناً ایک سنہرا دور ہوگا اسلام کے حوالے سے. بینکنگ سسٹم تو نہیں، لیکن معاشی سسٹم کے حوالے سے بڑا سنہری دور ہوگا. ہم امیجن کر سکتے ہیں کیونکہ اس دور میں اسلام کا نفاذ یقیناً تھا. اس دور کو ہم اس دور کے ساتھ کس طرح سے اٹیچ کر سکتے ہیں؟ پرانا دور، خلفائے راشدین کا دور اور آج کا دور. اور اس دور میں چلیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عام شخص تک فوائد کیسے پہنچتے تھے، معاشی فوائد جو ہیں. دیکھیے، جس میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک ایک دروازے پر ایک ایک گھر میں جا کے پوچھتے تھے کہ بھائی کوئی تم میں کوئی بھوکا تو نہیں. آپ ایک گھر میں گئے، وہاں بچے رو رہے ہیں اور ایک ہانڈی چلی ہوئی ہے آگ کے اوپر، اور وہ عورت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کئی گھنٹوں سے. آپ اندر گئے، آپ نے پوچھا کہ بی بی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ عمر جو اس امیر المومنین ہے، میرے بچے بھوکے ہیں اور یہ کئی گھنٹوں سے میں نے یہ ہانڈی چڑھائی ہے بچوں کو، یہ صرف دلاسا دینے کے لیے، کھانے کو کچھ نہیں. تو سیدنا امیر المومنین نے فرمایا کہ بی بی عمر کے بارے میں ایسی بات کیوں کہتی ہو؟ عمر کو تو نہیں پتا کہ تم بھوکے ہو؟ تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ یہ شعور ہونا چاہیے مملکت کے شہری میں، جو اس ایک بڑھیا نے جواب دیا. اس نے کہا کہ اگر عمر امیر المومنین کو نہیں پتا کہ مدینہ میں فلاں گھر میں کوئی بھوکا سویا تو پھر اسی حکومت کا بھی حق نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق بھاگتے گئے، بیت المال سے آپ نے اناج اٹھایا اور اٹھا کے جب لانے لگے تو بیت المال کا جو خادم تھا اس نے کہا جناب میں اٹھا کے لے جاتا ہوں. سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرا اس دنیا کے بوجھ کو اٹھانے سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ کر کہ قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا. اس نے کہا نہیں. تو پھر آپ نے اپنے کندھے پر سارا سامان رکھا، اس کے گھر لے گئے، خود آٹا گوندا، خود سالن پکایا، پکا کے اس کو کھلایا بچوں کو. جب بچے ہنسنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے اللہ کے بندے میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تجھے امیر المومنین بنا دے. کیا اتنے میں کسی نے پیچھے آواز دی یا امیر المومنین. تو وہ حیران ہو گئی کہ میری اس کٹیا میں، میرے اس گھر میں امیر المومنین. تو حیران ہوئی کہ ادھر تو کوئی امیر المومنین نہیں ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر ہوں. تو اس کے جسم پر تھوڑا سا خوف طاری ہوا. وہ حاکم وقت امیر المومنین نے بھی تلقین کی. آپ نے فرمایا اے اماں مجرموں سے ڈرا نہیں کرتے. تو اتنے دنوں سے تیرے بچے بھوکے تھے اور مجھے پتہ نہ چل سکا. میں تو اس وقت تیری عدالت میں کھڑا ہوں. اور اس کے بعد آپ پھر گئے اور آپ نے کام کیا. اور وہ دور تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جس میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے گھوما کرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اور آپ نے فرمایا راتوں کو جب آپ اٹھ کے گشت کرتے، پہرا دیتے، گھروں میں دیکھتے، لوگوں سے پوچھتے کوئی بھوکا تو نہیں رہے گا، کسی کی ضروریات تو ایسی نہیں ہے کہ جس کی پوری نہ ہو سکی ہوں. تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں حکم کریں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے رات کو کوئی بھوکا کتا بھی سو گیا تو رب مجھ سے پوچھے گا کیا عمر تیرے اقتدار تھا، تیری حکومت تھی، تیری مملکت تھی اور تیری ذمہ داری تھی، تو پھر ایک کتا کیوں بھوکا سویا؟ یعنی گویا اسلام کے نظام معیشت میں ضروریات زندگی اور رزق صرف انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس سے ایک آگے بڑھ کے ہمیں قدم اٹھا کے ہمیں سمجھایا ہے. ایک اور فکر بھی ہے کہ اس حدود مملکت میں انسان تو انسان ہے اور اگر کوئی جانور بھی ہے تو اس کی بھی رزق کا تمہیں خیال کرنا ہوگا کہ وہ بھی رات کو بھوکا نہ سوئے. بڑی خوبصورت بات. اور اسی خوبصورت بات پہ ہم اس پروگرام کا اختتام ابھی نہیں کر رہے، ہم اس پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چل رہے ہیں. ہم نے درخواست کی ہوئی ہے اپنے دیکھنے والوں سے، اپنے ناظرین سے کہ ان کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو تو ہم سے ضرور پوچھیں. ہمارے پاس بہت سے سوال آتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی آتے ہیں، خطوط بھی ہمارے مہربانوں میں لکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت چونکہ محدود ہوتا ہے. ایک سوال ہے، میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم اسے ضرور شامل کریں.
خط ہمیں لکھا گیا ہے، یہ ساہیوال سے لکھا ہے خالد رفیع صاحب نے، اور ان کا بڑا خوبصورت سوال ہے، اور وہ فرماتے ہیں جناب کہ آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ اسلام ایک آسان دین ہے، مگر ہم جب بھی عمل کرتے ہیں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے۔ الدین یسر، کہ اسلام دین آسان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو دینے والا انسان کا خالق ہے۔ جب دینے والا انسان کا خالق ہے تو وہ جانتا ہے کہ انسان کو کون سا کام فائدہ مند ہے اور کون سا کام انسان کے نقصان میں ہے۔ یعنی دین اور قرآن یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی گائیڈ بک ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی مشینری خریدتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے کہ بھائی اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اس کو اس طرح چلانا ہے، یہ اس کا ڈھنگ ہے، یہ اصول ہے۔ اگر آپ اس گائیڈ بک کے مطابق اس مشینری کو استعمال کریں گے تو مشینری چلے گی بھی صحیح، اس کی لائف بھی بڑھے گی، اور آپ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو مشینری توڑ بھی بیٹھیں گے، نقصان بھی اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ مشینری یہ انسان کی صورت میں جب بھیجی اس دنیا میں تو ساتھ ایک گائیڈ بک دی ہے جس کا نام قرآن ہے، اس میں لکھ دیا ہے کہ انسان تو نے یہ کام کرنے اور اس طرح کام کرنے سے تیری مشینری جو ہے جسمانی اور تیرا روحانی جو اسٹرکچر ہے وہ ترقی کرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ رہی بات کہ جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ جی میں جب مسجد میں جاتا ہوں اور تو وہاں مجھے کہا جاتا ہے کہ جی 5 نمازیں پڑھو، اور ہر فرض نماز کے ساتھ جو ہیں وہ سنتیں بھی ہیں، ہر فرض نماز کے ساتھ نوافل بھی ہیں، اور عشاء کی نماز کے ساتھ واجب بھی ہے۔ تو وہ 5 نمازوں کی اگر رکعتیں ہم اکٹھی کریں تو جناب وہ تو بہت زیادہ بن جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ایک وہ بندہ جو قطعاً نماز کے تصور سے ہی آشنا نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو بلا کر اتنا بڑا ایک چیپٹر اس کے سامنے رکھ دیں گے، وہ جو چیپٹر اس کے سامنے رکھ رہا ہے وہ غلط کام نہیں کر رہا، عالم دین وہ صحیح بات کر رہا ہے کہ یہ فرائض ہیں، یہ نوافل ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ مستحبات ہیں، بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا کس سطح کا انسان ہے، کیا اس کو عبادت میں لذت بھی آتی ہے نہیں آتی، آیا وہ پہلی دفعہ تو نہیں آ رہا مسجد میں، آیا اس کو اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، وہ جہاں کام کرتا ہے وہاں کیسا ماحول ہے۔ اگر بالکل ہی اپوزٹ ایک ماحول ہے اور وہ بندہ اگر آ جاتا ہے مسجد میں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں حکمت عملی کے ساتھ تدریج کے ساتھ اسے دین کا پابند کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو شرعی احکامات کا بوجھ ہے اس سے آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے، اور پہلے اسے کہنا چاہیے بھائی آپ اذان سن لیا کریں، ایسے سے اس کو اذان سننے کی عادت پڑے گی۔ پھر اسے کہا بھائی آپ مسجد میں آ جائیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں میرے ساتھ، وہ آ جائے مسجد میں، اس کو بٹھا لیں، اس کو چائے کا 1 کپ پلا دیں، وہ اس کو نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، اگر چلا جاتا ہے اس کو ملامت نہ کریں، اگلی دفعہ اس سے ملاقات اسے کہیں یار چائے بھی پیئیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں، آپ اس نماز میں آپ اس کو فرائض کی تلقین کریں، جب فرائض کی تلقین کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ لذت دے گا سجدوں میں تو آپ اس کو کہیں کہ اب یہ سنت موقدہ ہے، اب یہ سنت غیر موقدہ ہے، یہ مستحبات ہیں، یہ نوافل ہیں۔ گویا جو مشکل نظر آتی ہے دین کی اتباع میں وہ در حقیقت وجہ یہ ہے کہ ہم ایک عام آدمی کو جب اس کے گھر سے یا دکان سے اٹھا کے مسجد میں لاتے ہیں اور اس کے ساتھ حکمت اور دانائی کے ساتھ ہم بات نہیں کرتے، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بوجھ محسوس کرتا ہے، مشکل محسوس کرتا ہے۔ در حقیقت اسلام میں مشکل نہیں ہے، در حقیقت اسلام کے ابلاغ میں ہم جیسے لوگوں نے مشکل پیدا کر دی ہے۔ بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے کی، اور ہم اسی خوبصورت بات پر آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ ضرورت اسی عمل کی ہے کہ اس شخص تک، وہ جو ایک عام مسلمان ہے، وہ جو ایک عام انسان ہے، اس تک اسلام کا تصور جو ہے اس کو بڑا گمبھیر کر کے نہ پیش کیا جائے، بلکہ آسانی کے ساتھ، اس کی سہولت کے ساتھ اس کو اپلائی کیا جائے، مزاج کو، اس کے ذہن کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو، سب چیزوں کو سامنے رکھ کے۔ جی، ضرورت اسی عمل کی ہے کہ اسلام کا نفاذ جو ہے وہ ایک دم اس پہ نہ کیا جائے، بلکہ اس شخص کے حالات کا بھی جائزہ لیا جائے اور اس کے بعد اس کو واضح تبلیغ کی جائے اور اس کو تلقین کی جائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آج پھر آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اس پروگرام میں اگر خط لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا بڑا آسان سا ایڈریس ہے، انچارج پروگرام اسلام اور انسان، 21 محمود غزنوی روڈ، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، لاہور۔ اور اگر آپ ہمیں ای میل کے ذریعے
اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں یا اس پروگرام پر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارا بڑا آسان سا ای میل ایڈریس ہے info@shafaatRaswl یعنی info@shafaatRasul@yahoo.com. اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.